جی ناظرین، ہم واپس آ گئے ہیں اور آپ بھی جس چینل کو چیک کر کے آئے ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب کے رزق کو برقرار رکھے، سب کا کام چلتا رہے، سب ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا اظہار کرتے رہے۔ اس وقت ہم اپنے پیار اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں سونیا سے۔ گلیم گیس نے ہمیں یہ والا سیگمنٹ جو ہے اسپانسر کیا ہوا ہے، اور سونیا بڑے اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے میں یہاں دیکھ رہی ہوتی ہوں ان کا میاں سارا کام کر رہا ہوتا ہے۔ آج میں نے قسم کھائی ہے بتا دوں کون کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سونیا اتنی خوش نصیب ہے، ان کے کان میں مائک بھی ان کے میاں کھڑے ہوئے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے شوہر سب کو دے۔ چلے آج کیا بنا رہی ہے، کیا بنا کے لائی ہیں آپ؟ آج کیا بنا رہی ہیں، کیا ریسیپی ہے، کیا چیز ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ یعنی کہ سب کو چھٹی سحری مبارک ہو، خیر مبارک۔ پورے رمضان، برکت رمضان کی ٹیم کو، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اچھا، اور آج جو بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں سونیا یاد ہی نہیں آپ کو، آپ کیا بنا رہی ہے؟ یاد ہے، آپ کے رانچی کا مشہور جو ہے نا ڈش ہے، اچھا، جو ہر جگہ، ہاں کراچی میں بہت جگہ ملتا ہے، یہ پہلی بات تو ہے۔ بس ہے، ابھی اب آپ بتا دیکھیں رہی کیا ہے، ہوں آپ اندازہ لگائیں کیا ملتا ہے کراچی میں۔ کراچی میں بہت مشہور ہے، کراچی میں لیٹ نائٹ بھی اگر آپ چلے جائیں روڈوں پر تو ملے گا، روڈوں پہ ملے گا، ریڈی پہ مل جائے بچے گا۔ کھاتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، بچے بھی نکلی کھاتے ہیں، کیچپ کے ساتھ، بڑے بھی نکلی زیادہ کیچپ کے کھاتے ہیں، بڑے بھی کھاتے ہیں، بڑے بھی ہاں تو کھاتے میں ہیں۔ کہہ رہی ہوں نا، نکلی کیچپ کے ساتھ بڑے بھی کھا لیتے ہیں۔ کئی خواتین جو وہاں جمع کلات وغیرہ اس کا نام کیا ہے؟ کرتی ہیں، اس کا نام ہے بن کباب۔ بن کباب، جی ہاں بن کباب بن رہے ہیں یہاں پر۔ اس کا نام ہے، جی ہاں، یہ انڈے والا بھی، اچھا، انڈے والا برگر، انڈے والا شامی برگر آپ کے لیے آپ بنا نے رہی کباب ہوں۔ خود بنائے تھے؟ جی ہاں، اب ریسیپی کیا ہے میں ہر کباب چیز بنانے خود کی؟ بناتی ہوں۔ ریسیپی یہ ہے کہ وہ چنے کی دال ہے، ٹھیک ہے، چکن میں بنا رہی تو چکن لے لیں، یا پھر آپ بیف لے لیں، جتنی کوانٹٹی آپ لیں گے اس کے حساب سے، جیسے آدھا کلو کی ہے۔ طرف سے مطمئن ہے آپ؟ ہاں ہاں، میں بالکل مطمئن ہوں، میرے آپ کی سامنے طرف کی گائے بیمار تو جی نہیں، بیمار نہیں ہے، تندرست ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کے وہاں والی بیمار ہے نا گائے؟ میرے تو بنیر گیٹ کی ساری اتنی خطرناک سڑک پہ پڑی ہوئی ہیں یوں کر کے، جی میں تو ابھی تک ڈری تو ہوئی اس میں دال یعنی کہ ڈال دیں، ½ kg میں کم سے کم یعنی کہ پاؤ کے قریب دال ڈالتے ہیں آپ، پھر ثابت مرچ ہے، گرم مسالہ ہے، ہر چیز یعنی کہ آپ ڈالیں، پھر اس کو بوائل کرنے تھوڑی سی ہلدی ڈال دیں تاکہ اس کا کلر صحیح آئے نا، نہیں تو بالکل بلیک سا لگنے لگتا ہے نا بوائل ہونے کے بعد۔ آپ میں نے آگ لگا دی ہے جی ہاں، چولہے میں۔ تمہارا کام رضی بھائی آپ غور سے سن رہے ہیں ترکیب، آپ کو دلچسپی ہے کھانا بنانے میں؟ نہیں رضی بھائی اپن تو والے ہیں، کھانا ہے، کھانے میں دلچسپی، کھانے میں رکھتے کھانے میں ہے۔ جی ہاں، تو پھر اسے آپ پیس لیں بلینڈر میں، اس میں چاپر میں پیس لیں یا سل بٹے میں، زیادہ یعنی کہ ٹیسٹی ہوتا ہے۔ ریشہ بھی اس کا، سبزی تو اس میں کٹی نہیں، بس یہی ہے۔ جی ہاں، تو آپ کے نہیں وہ آپا کٹی ہوئی ہے نا، سبزیاں تو کٹی ہوئی رضی بھائی آپ کبھی کاٹتے ہیں کچن میں جا کے بھابھی؟ نہیں میں نے ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ نہیں کیا؟ نہیں تو آج آپ ڈرتے ہیں بھابھی سے یا بھابھی آپ سے ڈرتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے بھابھی کو ڈرنا چاہیے۔ ارے بھائی یہ تو جلد کر سارا کام ان کے میاں کرتے ہیں۔ ان کے میاں آپ کے؟ اچھا، گھر آ جائے۔ ہم تو آپ ہی کے میاں کو تو ڈسکس کر رہے ہیں۔ سونیا بہت کوآپریٹیو ہے، وہ بہت جی ہاں، ماشاءاللہ، نظر نہ لگے، بہت اللہ نہ کرے نظر لگے، کیونکہ نظر تو خطرہ ہے، کسی عورت کی لگ گئی تو آپ کے لیے بڑے مشکلات ہو جائیں گی، ہے نا؟ ایسے یہ جو آپ کی مسکراہٹ ہے نصیب والوں کو ملتی۔ آمین، بالکل۔ یہ ناظرین یہ دیکھیں کباب بنا رہی ہوں میں، گھر سے کچھ تیار کیا ہوا تھا، کچھ یہاں کر لیا۔ اب یہ ہے نا رمضان میں جیسے کم وقت میں تھوڑا سا ٹائم کم ہے، 10 منٹ میں آپ تیار کر لیں، اور افطار میں بچوں کے لیے لنچ وغیرہ میں دیں، گھر میں مہمان آ جائیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بچے روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بنا کے رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں، ان کے لیے بنا کے رکھا جا سکتا ہے۔ ترکیب بتائی آپ کو، جو بچے روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہاں روزہ نہ رکھتے ہیں، کوئی جینٹس بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، کسی کے ہسبینڈ وائف جو ہیں کبھی گھر میں یعنی کہ طبیعت خراب ہے، کچھ بھی ہے، کسی اس سے انسان کسی گھر میں کوئی پریشانی ہے۔ آپ کو ٹپ دینا چاہیں گے مجھے؟ میں جیسے بہت جلدی سے چیزیں بن جائیں نا، لیکن ہم تو اینڈ مومنٹ پر کباب بنا کے رکھ لو، نکالو اس کو، تل دو، جلدی سے تلے جاؤ۔ آج عریب مجھے آپ سے ایک سوال کرنا، عریب سے یہ مجھ سے کرتے ہیں، آج میں ان سے کروں گی۔ سوال یہ ہے آپ کا کہ جو ڈش، جو کون سے جو ڈش ہے وہ مشہور ہے بہت زیادہ، یعنی کہ ہاں یعنی کہ ہاں یعنی کہ کون سے یعنی کہ ڈش جو ہے نا بہت یعنی کہ کون سی بتاؤ؟ بہت اچھا
پاکستانی ہو پھر کراچی میں اگر آ کر بیٹھے اور بریانی کا ذکر نہیں کریں تو پھر یہ تو ایسی بات ہو گئی سورج کو چاند دکھانے والی بریانی تو پھر بریانی ہے. بریانی کے علاوہ کون سی ڈش یعنی کہ نا آپ کو جیسے کہ پسند ہے سب سے زیادہ؟ کہاں کی بریانی آپ کو خاص طور پر زیادہ پسند ہے؟ جلدی کوئی ایسا کوئی ٹھیلا کوئی ایسی چیز کیونکہ آپ ہمارے والے آدمی ہیں یار. میں تو ننوار تہذیبات میں گئے الیاس بھائی بریانی والے. اچھا اچھا اچھا. اصغر لیشا اسٹیڈیم کے پاس بہت اچھی بریانی بناتے ہیں. اچھا وہ مزیدار. ہمیں نہیں پتا یہ آنی چاہیے بریانی. آپا آ جائے گی ہے نا, آپا مل جائے گی. آپا آ جائے گی بریانی آئے گی. آپ بھی آ جائیں گے بریانی بھی آئے گی نا, دونوں چیزیں آئے گی. آپا تو آ جائے گی. بھیا کباب جو ہے وہ ریڈی ہو رہے ہیں بس اب میں اس کو جو ہے نا دکھائیں ذرا کباب دکھائیں یار. کباب دکھائیں. اب یہ ان کو بن کے اندر ڈال کے چھپاؤں گی. آ جائیں. اور سراگ کے پتے لگائیں گی سونیا سے؟ نہیں وہ نہیں لگا رہی میں, صرف وہ یعنی کہ ریڈی والا برگر ہے نا یہ. اچھا ریڈی والا برگر ہے. اچھا یہ ریڈی والا تو اس لیے بنا رہی ہوں میں. بتایا نہیں آپ نے کیا چیز آپ کو؟ کوئی چیز مجھے پسند ہے نا. ہاں یعنی کون سی چیز یعنی کہ اس میں کوئی کیچپ ہو یعنی کہ اور چٹنی ہو کچھ؟ جی ہاں چٹنی بھی ہے, رائتا ہے اور یہ چیزیں ہیں, سلاد ہے جو میں اس کے اندر جلدی سے رکھ کے لاؤ رضی بھائی کو. ارے میں کھلا رہا ہوں تاکہ یہ وہ جو بریانی والا اس کو بھول جائیں. یہ بہت اچھی آ رہی ہے. ہاں خوشبو اچھی جی بتایا نہیں ارے باپ نے. جی آپا میں نے کیا بتانا تھا کہ مجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے. ہاں کون سی چیز یعنی کہ نا مشہور ہے یعنی کہ نا پسند ہے آپ کو, کون سی ڈش زیادہ یعنی کہ مشہور ہے؟ بریانی اچھی لگتی ہے. بریانی ٹھیک ہے نا بریانی. آپ ہمیں تو اتنا ہو گیا, ہم بس غلط جواب دے رہے ہیں, بالکل غلط دے رہے ہیں کہ اماں بریانی بنائیں گی. اب تو ہر جگہ اتنی بریانی ہو گئی, تو بریانی کی اہمیت ختم ہے. بلکہ کوئی کھلا رہا ہوتا ہم کہتے ہیں معاف کرو. مشہور ڈش کا یعنی کہ نا میں بتاؤں آپ کو جو ہے نا آپ بتائیں. میں ہار گیا. ماں جو ہوتی ہے نا ماں, وہ بڑے پیار سے اپنے بچوں کے لیے کھانا بناتی ہے, بڑے پیار سے یعنی کہ وہ کچھ بھی بنا لے, چٹنی بنا لے, روٹی بنا لے, پراٹھا, یعنی کسی بھی چیز کو تو ماشاءاللہ سے اس کے یعنی کہ ذائقہ اتنا ہوتا ہے قدرتی. ایک اللہ رب کریم نے ماں کے ہاتھوں میں جیسے کہ بہت ہی ٹیسٹ ہے, چاہے وہ ماں کیسی بھی ہو, گاؤں کی ہو, شہر کی ہو, کہیں کی بھی, ماں تو ماں ہے. ماں تو اپنے بچوں کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی نا, اس کو ذرا بھی تکلیف ہو تو وہ پریشان ہو جاتی ہے. لیکن جو ہے اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے, اور جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کو جو ہے نا بخشش فرمائے, بے حساب مغفرت فرمائے اللہ پاک, اور جو ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ پاک. بیٹا پلیٹ آپ یہ تو ہو گیا ریڈی. دیکھیں یار میں نے پلیٹ سجائی ہے. نہیں وہ پوری نہیں لے کر جائیں گے. اچھا ارے وہ بتاؤ نا کراچی میں اور کیا چیز ہے بن کباب کے علاوہ؟ یہی ہوگی بریانی, ہر جگہ ملتی ہے بریانی ہے, اور وہ نہاری وغیرہ ہے. جاوید کی نہاری آپ کھائیں, سہیل کی نہاری کھائیں آپ, سب چیز بہت بندے اس کے ساتھ آتے ہیں نہاری کے جو. جی نہیں ساتھ نہیں آتے ہیں, وہ ہوتے ہیں ساتھ. اچھا ہوتے ہیں. اچھا میری سمجھ میں نہیں آیا. کچھ دنوں بعد مجھے لگ رہا ہے آپ کے میاں کا بھی کوئی ریسٹورینٹ ہوگا, نہاری ہوگی انشاءاللہ, ہے نا. ویسے ان کا ریسٹورینٹ تھا ملیشیا میں. اچھا جی انہوں نے مجھ سے یہ تو پوچھا تھا جس نفاست سے یہاں مسالے رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد الٹ رہے ہوتے ہیں. ہاں سگڑ ہے, وہ ہے سگڑ. ہاں جیسے بہو سگڑ نہیں ہوتی کسی کی, اس طرح سے تو یہ میاں کو لاٹری میں ملا تھا, کیسے ملا تھا یہ میاں؟ بس مل گیا اللہ کی. امی نے ڈھونڈا تھا, خود ڈھونڈا آپ نے؟ نہیں خود کیسے ڈھونڈتی میں. بھائی کیا ہوا اس میں, کون سی بری بات ہے؟ نہیں بتاؤ, اتنی محبت سے تو لگ رہا ہے مجھے کالج میں پسند کر دیا تھا آپ نے. کمال ہے یار. ہاں پسند کرنی تو اچھی بات ہے, اللہ کو بھی اجازت پسند ہے. جی ہاں بالکل اجازت ہے. ہاں ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنی پسند دیکھ کر شادی کریں, اور اگر لڑکا لڑکی کا آپ نے کہیں رشتہ کیا ہے تو اس کو بتائیں کہ یہ رشتہ, ہاں پوچھیں ضرور کہ آپ بیٹی سے یا بیٹے سے کہ یہ پسند ہے آپ کو. تو اسی طرح سے اگر سونیا دیکھا جائے ماشاءاللہ ہمارا دین جو ہے نا, جی ہاں اتنا ماڈرنائز اور اتنا وسیع ہے. جی بہت وسیع, اتنی اچھی آپشن ہے اس میں. غور کرنے کی بات ہے کہ ہم کیسے غور کرتے ہیں اور کیسے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. مشکل نہیں ہے, ہمارا اتنا خوبصورت اور اتنا مشکل نہیں, لوگوں نے مشکل کر دیا نا, بہت سے لوگوں نے مشکل کر کے رکھا ہوا. سونیا جی ہاں, اب آپ دیکھیں نا گیس نے جو گھر سے اگر لیڈیز جاب کے لیے نکلتی ہے تو اسے تنگ کرتے ہیں. لڑکیوں کا مشکل ہو گیا ہے نکلنا, ہے نا. کوئی بچیاں جو آج کل محفوظ نہیں ہیں, آج کل کیا ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ دیکھیں. رضی بھائی آپ کو ویسے ذاتی طور پہ کھانا کیا پسند ہے؟ ذاتی طور پہ میری جو ساس ہیں وہ بہت بہترین
कीमा पकाती हैं। अरे माशाल्लाह। और जिसमें हमारे जफर भाई और इरफान हैदर नवाब खान जो हैं अच्छा अच्छा, हाँ बहुत शौक से खाते हैं। कीमा स्पेशल फोन मेरा भी आता बड़ा है, फेवरेट है कीमा। बहुत ज़बरदस्त बनाती है। हाँ, मैं गोश्त नहीं खाती, मेरा शौक कीमा कीमा ज़्यादा है, और कबाब। दाल चावल जो है ये मैं पसंद वाह करता हूँ। जबरदस्त, ये तो आप फेवरेट आज अरीब हार गए ना मुझसे। और हाँ, वैसे वो ही आ अभी सहरी का टाइम है, भूख ज्यादा लग रही है। हाँ अभी ऐसे टाइम पे तो जो मिल जाए वो खा लेंगे। हम तो खा लेते हैं क्योंकि अब हम लोग जो है ना वो हो गया वो जैसे नहीं लोग एहतमाम से जाते हैं, हमारे पास वो एहतमाम अब नहीं रहा। जो भी मिलता है जल्दी जल्दी हाँ, खाते बिल्कुल, हैं इससे पहले कि अजान हो जाए। तो सहरी का वक्त ऐसा होता है, वो मंजर बड़ा खूबसूरत जी होता है। भाई आपा मैंने भी तैयार कर लिया बर्गर, पता कर है लिया। हाँ, मैंने आपसे कहा था भाग के कबाब ही ला दो चुरा अरे के। आपा आपा भाग के इतने थोड़ा सा कबाब भी लेके आता सह हूँ। लीजिए। कभी कभी ये चुरा लिया बच्चों करो। के लिए इफ्तारी के वक्त आप बनाएं इसको, है ना, और बच्चों को दें, बड़ों को भाई ये मैं दें। लेके जा रहा हूँ जब आपा के मेहमान पास। आ जाए, वहाँ जब आप जल्दी से आ, उसको जल्दी से आ, दें, जल्दी अंडे से आ। के साथ अंडे वाला बर्गर ही बनाती हूँ मैं अभी। आपा मेहमान है ना, मेहमान तो मैं हूँ ना मेहमान। रजी भाई मेजबान में से हैं। भाई एक कबाब ले ले, कोई बात नहीं नहीं, है। बिल ये बना के दे देगा, ये अभी ठेला लगाएगा। वो ले गया अरीब। रजी भाई आपा खाकर बताएं भाई। फारूक भाई जी आप भाई एक छोटा सा पीस हम भी लेके देखते हैं। ले 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 ले। बहुत अच्छा बना। हाँ बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त टेस्ट है भाई इसका। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको जो आपने पीसा है वो हाथ से पीसा है या जी जी हाथ से पीसती हूँ मैं, मुझे ना वो पसंद नहीं है ना कि मैं उस पे तो ये कीमा था या गोश्त था ना सोनिया? गोश्त के साथ। हाँ, जब भी इसकी इतनी खूब मज़ेदार लज्जत है। कीमे से बनाए ना अगर कबाब, कीमे से नहीं, आजकल तो उसमें चॉपर में पीस देती है ना, तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता उसका ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मज़ेदार सही है। नहीं बनता। आपा तैयार है ये? जी तैयार है। वाह जबरदस्त। अब इसको वो करूँगी ना, डाल दीजिएगा बाद में। ये दूं? जी वो रखी हुई ना उस पे। जी हाँ। चल क्या हुआ, इतने खामोशी की हो गई हाँ, कि कबाब खामोशी खिलाया हो आपा, इतना टेस्टी कबाब आपा। नशे में आ गए। तो आप दोनों बोलने लगते हैं, ओवरलैप हो रहा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं रजी भाई से बहुत सारी बातें करूँ क्योंकि हमारे आपा नाज़रीन गिरामी, आपा मुझसे कह रही थी कि मुझे बहुत सारी बातें करनी है रजी भाई से, हाँ। लेकिन कब करूं? मैंने कहा आपा आप कीजिएगा अभी अगले सेगमेंट में। तो आपा कहती है कि ना मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑफ एयर ही करनी पड़ेगी मुझे बातें। हाँ। ऑन एयर तो करने नहीं दोगे तुम लोग, नहीं है ना? करने दे रहे हो ना तुम लोग, दुश्मन है और गुफ्तगू के। आपा रजी भाई दोबारा भी आएंगे, परेशान क्यों नहीं आप? जहाँ मैं बात करने लगती हूँ अचानक है वहाँ शेयर से आवाज आती है, चलिए ब्रेक हो गया है। देखें, देखा बोला ही बोला ब्रेक, ऐसा दुखी सी आवाज आती है नाज़रीन, ब्रेक ले ले। तो क्या करें, अगर ज़रूरत है और आपको पता है कि ये ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है, ये चैनल का ब्रेक होता है, हमें चैनल और की आपा को जाना है जेडीसी के दस्तरखान। ये ले। मैं दस्तरखान पे जा हाँ, रही हूँ। और रजी भाई भी वहीं जा रहे हैं, जाहिर सी रजी बात भाई है। मेरे साथ है, और बल्कि आपा मैं भी जा रजी रही है, भाई डिश के साथ आउट हो रही है नाज़रीन डिश गिरामी। आउट हो रही है बस, और- एंड हो गया मेरा तो, इसको यूँ ही रख देती हूँ। ठीक, सोनिया ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं खाऊंगी कि वहाँ मज़े का खाना है और आप यहाँ खिला रही हैं ये मुझे भी तो स्कूल के मज़े का बच्चों ही वाला है। खाना, इतना मज़े का कबाब बनाया आपने। है ना, बस आप खाएं और तैयार कर लो ये, तो फिर मैं आपको खिलाती हूँ। ठीक है जी हाँ आपा। जी नाजरीन, फिर ऐसा करते हैं, चले जाएं थोड़ी देर ब्रेक के लिए, और इस ब्रेक में आपको जो जगह जाना जाएं। ये अरीब कहता है कि कहीं नहीं जाइए, मैं कहती हूँ सब जगह जाइए, सबको देखिए, फिर लौट के आ जाइए। तो आ जाइएगा, आएंगे तो हमारा बहुत ही मुनफरद और आपका पसंदीदा प्रोग्राम होगा जिसमें अरीब आपको मिलाएंगे बहुत बहुत प्यारे लोगों से। तो उस वक्त तक के लिए यानी कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी बखैर, तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद पेश करते हैं माह रमज़ान की खूबसूरत लाइव नशरियात बना बरकत रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरीब। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त उन सातों में मौजूद हैं जहां इस पूरी नशरियात का एक हासिल कलाम, एक हासिल ये समझ लें कि मेहनत का सेगमेंट है हमारा, और ये सबसे मजबूत सेगमेंट है और ये सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन सेगमेंट इस वजह से है क्योंकि इसमें मारूफ आलिम दीन हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम सवालात और एक मौजू हम अपना रखते हैं और कुछ सवालात जो उस वक्त गर्दिश कर रहे होते हैं उन पर गुफ्तशनाज करते हैं, गुफ्तशनीद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आज का हमारा बहुत खूबसूरत मौजू है नमाज महराज बंदगी। नमाज की फ़ज़ाइल पर बात करेंगे, उन तमाम जुज़ों पर बात करेंगे जो अहम है, जिन पर खासा जिक्र नहीं हो पाता। मेरे साथ
کسی تعارف کے محتاج نہیں، مفتی شہزاد رضا قادری صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر عامر عبداللہ محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ خوش آمدید پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ انشاءاللہ. اجازت ہے آغاز کروں میں؟ بالکل. قبلہ پہلا سوال میرا یہی ہے کہ عبادت اور بندگی کا مفہوم کیا ہے؟ مفتی شہزاد صاحب. نحمدہ ونصلی نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات و بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے، خالق اور مالک نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا. قرآن مجید فرقان حمید نے کس خوبصورتی کے ساتھ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی اختیار کرو، تمہارے اندر پرہیزگاری آ سکے. کیوں اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا خالق ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا. بے شک. الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. سبحان اللہ. ایک انسان جو ہے جب اپنا گھر بناتا ہے تو گھر کے لیے اس کو زمین کی اور چھت کی ضرورت پڑتی ہے. تو پروردگار عالم نے اپنی مخلوق کے لیے اس جہان کو ایک گھر کی طرح بنایا ہے، یعنی زمین بھی دی ہے اور اس کی چھت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا. زمین پر جب پانی پڑا تو وہاں سے پھل سبزیاں سب کچھ پیدا ہو جسے ہم کھاتے ہیں اور ہم ان کا استعمال بھی کرتے ہیں. سورج بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا روشنی کے لیے، چاند ستارے سب کچھ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. میرے بھائی غور کیجئے کہ ایک بندہ جب کہیں پر نوکری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے چند گھنٹوں کے لیے، تو اسے جو معاوضہ دیا جاتا ہے تو اس معاوضے کے بدلے میں بندہ یہ کرتا ہے کہ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے جہاں پر بھی وہ جاب کرتا ہے تو اپنے آپ کو اپنے مالک کے رضا پر لگا دیتا ہے. یعنی جو اس کا مالک کہتا ہے تو وہ اس دورانی میں وہی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سے پیسے لے رہا ہے، تنخواہ لے رہا ہے. تو جو مالک کا حکم ہوتا ہے وہی کام وہ کرتا ہے. تو بندہ اسی طرح غور کرے کہ پروردگار عالم نے ہمیں زندگی دی، ہمیں لباس دیا، ہمیں گھر دیا، ہمیں کھانا دیا، ہمیں پینا دیا. یعنی جہاں ہم جاب کرتے ہیں تو وہاں پر تو ہم اپنے باس کا کہنا ہر صورت میں مانتے ہیں، ان کی نافرمانی نہیں کرتے. اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں جاب سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو وہاں پر جب جاب پر جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے مالک کی ہم بات مان رہے ہیں، لیکن جس خدا نے ہمیں پیدا کیا اس کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہیں گھر دیا، مکان دیا، سب کچھ دیا ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم کا حکم یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کی بندگی کرو، نماز پڑھو اور قرآن پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اگر تم صاحب نصاب ہو، اور رمضان کے روزے رکھو. یہ چند چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر فرض فرمائی ہے. بندہ دنیا میں جسے اپنا مالک سمجھتا ہے، جو اسے معمولی سی تنخواہ دے رہا ہے، اس کی تو بات مان رہا ہے، لیکن اصل خالق کی اگر بندہ بات نہیں مانتا تو یہ کس قدر بے وقوفی اور نادانی والی بات ہوگی کہ وہ پروردگار عالم جس نے سب کچھ آسائشیں سہولیات بندے کو دی ہیں. اگر ہم تنخواہ لے کر آتے ہیں اپنے باس سے تو اس سے ہم وہ نعمتیں نہیں خرید سکتے جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. بے شک. ان پیسوں سے ہم اگر اللہ نہ چاہے تو ہم صحت نہیں خرید سکتے. ان پیسوں سے اگر اللہ نہ چاہے تو ہم اپنا پیٹ بھی نہیں بھر سکتے. بے شک. قرآن مجید فرقان حمید نے پروردگار عالم نے واضح کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے بندوں کے لیے بنایا، اور یہ پوری کائنات پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے، اور بندوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ اپنے رب کی عبادت کر سکیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. کہ انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نماز کے حوالے سے، ان میں سے پہلا توحید و رسالت، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور نمبر 2 نماز. نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے 92 جگہ پر وضاحت کے ساتھ نماز کا ذکر کیا، اس کی فرضیت کا ذکر کیا. اور جہاں بھی نماز کی فرضیت کی بات کی گئی وہاں پر ریکویسٹ نہیں کی گئی، یہ قابل غور بات ہے. وہاں پر ریکویسٹ نہیں کی گئی، حکم دیا گیا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو، واقم الصلاۃ لذکری. کہیں پر بھی ریکویسٹ نہیں کی گئی بلکہ حکم دیا گیا ہے 92 جگہ پر، اور تقریباً 700 مقامات پر اشارتاً کنایتاً اس طرح
تقریباً 700 مقامات ایسے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر بندوں کو اپنے رب کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. اور ایک عقل مند انسان کے لیے اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک اور رازق جس نے پیدا کیا ہے اس کی طرف رجوع کرے, جس نے رزق دیا ہے اس کی طرف رجوع کرے, جو مالک ہے اس کی طرف رجوع کرے, اسی کی بندگی کرے, اسی کے لیے نماز پڑھے, اسی کو سجدہ کرے, اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سبحان اللہ. جب تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا چرچا کروں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اس کے ساتھ ساتھ تم میرا شکریہ بھی ادا کرو اور ناشکر نہ بن جاؤ. سبحان اللہ. قبلہ آپ کوئی روشن ڈالنا چاہیں گے اس موضوع پر, عبادت اور بندگی کے مفہوم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ عبادت کی اہمیت پر قرآن کریم کے متعدد حوالہ جات سے بہت ہی نفیس اور معلوماتی گفتگو فرمائی ہے. دیکھیے, اسلام سے قبل جو مذاہب عالم پائے جاتے تھے ان میں عبادت کا تصور وہ نہیں تھا جو اسلام نے آ کر دیا ہے. وہاں یہ تصور تھا کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے, اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنے آپ کو کھپانا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اسے دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر ایک ایسا ضابطہ دیا کہ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں اللہ کی بندگی کے لیے دنیا ترک کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے, بلکہ اسی دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ تمہاری ساری زندگی رب تعالیٰ کی عبادت بن جائے. عام طور پر مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ چند وہ مراسم عبودیت جن میں سب سے اولین درجہ نماز کا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی حدیث شریف میں آتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے انسانوں کے درمیان خون کا معاملہ پیش کیا جائے گا اور قاتل کا حساب کتاب ہوگا. تو حقوق اللہ کے اعتبار سے نماز اور حقوق العباد کے اعتبار سے قتل. لیکن آپ یہاں یہ توجہ فرمائیے محمد علی بھائی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا تصور دیا, اللہ کریم نے آپ کے ذریعے امت کو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, کہ پورے کے پورے مکمل اسلام کے دائرے میں داخل ہو اور زندگی کے کسی شعبے میں بھی شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو. پھر اسلام نے, قرآن نے یہ بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں نظام حیات کو, دین کہتے ہیں کوڈ آف لائف کو, زندگی گزارنے کی طرز کو, طرز حیات کو. فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سارے زندگی گزارنے کے طریقوں میں اگر کوئی بہترین طریقہ ہے تو وہ اسلام ہے. معلوم یہ ہوا کہ صرف نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جس طرح ایک مشہور شاعر بڑا خوبصورت شعر فرما کے گئے ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج کرنے کے بعد بھی میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک, حضرت اگر آپ کو یاد ہو, جب تک کٹ نہ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. تو زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. واہ, زبردست زبردست. اور آج ایسا ہوا ہے کہ عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج ایک لائیو کال ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, ادریس. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ محمد ادریس, کراچی سے. کراچی سے ادریس صاحب بات کر رہے ہیں. ادریس صاحب کیا سوال کریں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ روزے کے حالت میں نماز قضا ہو جائے, اس بارے میں آپ رہنمائی فرما دیجیے. میں ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. مفتی شہزاد صاحب کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, نماز روزے کی حالت کے علاوہ بھی اگر قضا ہو جائے تو وہ بھی اگر جان بوجھ کر کیے تو سخت گناہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ایک نماز کو قضا کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیتا ہے. تو نماز تو سب سے اہم اور سب سے بڑی عبادت ہے, اور روزے کی حالت میں اسے قضا کر دینا یہ تو روزے کی سمجھ لیجئے جو اصل روح ہے یہ تو اس کے منافی ہے.
روزے کیوں فرض کیے گئے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی اختیار کر سکو۔ تو نماز اور عبادت یہ تو سب روزے کی روح ہے۔ اگر ہم یہی چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے صرف بھوکے رہنے سے کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بہرحال اگر نماز قضا ہو گئی ہے تو اسے فی الفور جیسے ہی وقت ملے تو اسے فوراً وہ ادا کریں، اور صورت میں اس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ قبلہ آپ کچھ بالکل صحیح، بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین گرامی، یہاں سید فاروق شاہ صاحب موجود ہیں۔ فاروق صاحب کوئی کلام ہمیں سنائے اور پھر ہم اس سے مستفید ہوں، علماء کرام کی گفتگو ہے، پھر کوئی خوبصورت سا کلام ہو جائے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بھلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل و جان، تجلیات سے بھر لوں میں کاسہ دل و جان، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، اور ملے مجھے بھی زبانیں بوسیری و جامی، ملے مجھے
کلام بھی مقبول عام ہو جائے میرا کلام بھی مقبول عام ہو جائے اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں کہ سبیح میں دہت خیر الانام ہو جائے سبیح میں دہت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے اور میں چاہتا ہوں آپ اس پر روشنی ڈالیں ہم ہمیشہ سنتے ہیں اور ہمیشہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ اپنے رب اور بندے کے بیچ میں تعلق قائم کرتی ہے اور آپ جو ہے وہ جب نماز کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے رب سے محو کلام ہوتے ہیں تو باجماعت نماز کا کیا فلسفہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے نماز یقینی طور پر رب تعالیٰ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی احکامات امت کے لیے نازل فرمائے وہ سب مکہ و مدینہ میں نازل فرمائے لیکن نماز وہ واحد عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو اتنی پیاری ہے کہ اسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں عطا فرمایا گیا اور اس موقع پر کہ جب اللہ رب العالمین کے پاس آپ گئے اور پھر یہ ایسی خوبصورت ایک یعنی واقعاتی تمثیل بنتی ہے کہ آپ بار بار گئے اور بار بار رب تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر آپ تخفیف بھی کراتے رہے اور پھر حکم یہ ہوا کہ امت محمدیہ پڑھے گی تو 5 وقت نماز لیکن اسے اجر اور ثواب 50 نمازوں کا ملے گا اور سبحان اللہ اللہ رب العالمین کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے لیے 4 سو پھیلتی ہیں لیکن ہم ہی ہیں کہ ہم انہیں سمیٹنے سے قاصر رہتے ہیں جہاں تک آپ نے سوال فرمایا کہ نماز میں بندہ اللہ رب العالمین سے بات چیت کرتا ہے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے نماز کے اندر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ایک حصے میں وہ میری حمد اور توصیف اور ثنا بیان کرتا ہے اور دوسرے حصے میں وہ پھر مجھ سے مانگتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو پروردگار عالم جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک خوبصورت قول اور فرمان میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کروں تو میں قرآن کریم کو کھول لیتا ہوں اور جب دل چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کروں تو نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں تک باجماعت نماز کا محمد علی بھائی معاملہ ہے دیکھیے اللہ رب العالمین کو اجتماعیت پسند ہے اور اجتماعیت کے حوالے سے حدیث شریف میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماعہ اللہ کی برکت اللہ کا ہاتھ اللہ کا ساتھ اللہ کی مدد اللہ کی نصرت جماعت پر ہوتی ہے اب جماعت نہ صرف یہ کہ یہاں پر قائم ہوتی ہے بلکہ آسمانوں پر بھی قائم ہوتی ہے آسمانوں پر رب تعالیٰ کے ملائکہ اور فرشتے ہیں جو وہاں با جماعت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں ثنا بیان کرتے ہیں تسبیحات میں لگے رہتے ہیں تحلیلات میں لگے رہتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ جب یہاں پر کوئی شخص خاص طور پر مردوں کے لیے باجماعت نماز فرض قرار دی گئی ہے بغیر کسی شرعی عذر کے بیماری کے وہ جماعت کے بغیر انفرادی نماز ادا نہیں کر سکتے زبردست لیکن خواتین کے لیے اس میں رعایت دی گئی ہے اور مردوں کو فرمایا کہ جب وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو عام نمازوں کی بنسبت انہیں 25 درجے سبحان اللہ اور ایک روایت کے حساب سے 27 درجے زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے قبلہ آپ نے یہ ذکر کیا کہ اتحاد کی بات کی ساتھ رہنے کی بات کی مفتی صاحب ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ جب رب باری تعالیٰ نے یہ فرما دیا اس کے باوجود ہم فرقوں میں بڑھ گئے کیا وجوہات ہیں ان کی اور کیسے دوبارہ ایک ہوا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم
جہاں تک پہلے آپ نے جماعت کی بات کی، تو جماعت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور فرقوں میں بٹنے کا دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر یہ اعلان کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہم سب اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم سب متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور ایک ہو جائیں، اپنے پروردگار کی باتوں پر عمل کریں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کریں۔ یہی اتحاد کا درس ہے اور یہی اتفاق کا درس ہے۔ امت مسلمہ جو ہے وہ اپنے رب کے نام پر اور اپنے نبی کے نام پر ہمیشہ ہی ایک ساتھ جمع ہونے کے لیے تیار ہے، اور ہمیشہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور اپنے رب کے نام پر متحد رہے گی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں فرقہ بندی سے منع کیا گیا ہے، لیکن اس سے بچا نہیں جا سکتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی۔ بہرحال یہ بٹتی رہے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ جماعت پر رہے گا، وہ سواد اعظم پر رہے گا، جس نے جنت میں جانا ہے اور وہ حق جماعت ہوگی۔ اور جہاں تک جماعت کا آپ نے ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جماعت کی سختی پر، جیسا یہ کہا کہ 25 درجے یا 27 درجے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر بندہ جماعت سے پیچھے رہ جائے، نماز کے اندر حاضر نہ ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ رحمۃ للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رحم کا درس دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن کا درس دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو اور اذان کہہ دی جائے، اقامت کہہ دی جائے، اور میں کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں، اور اس کے بعد میں اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر یہاں سے نکلوں اور ان کے پاس آگ کا مطلب ایک لٹھا ہو، اور اس کے بعد ہم یہاں سے نکلیں اور دیکھیں کہ جو لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوئے میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ یعنی اتنی سخت وعید ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس جماعت کے توڑنے والوں کے لیے، کہ جو علیحدہ اپنے، حالانکہ ان کے اندر یہ لازمی نہیں ہے کہ جو لوگ عشاء کی جماعت میں حاضر نہیں ہوئے تو ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی، ہو سکتا ہے پڑھی ہو ان لوگوں نے، اپنے گھر میں پڑھ لی ہو، لیکن جماعت پر پابندی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتنی واضح ہے کہ اس کو واجب کا درجہ قرار دیا گیا کہ جب تک آپ کے گھر کے قریب مسجد موجود ہے اور اس کی اذان کی آواز بھی آپ کے گھر پہ آتی ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر نماز قائم نہیں کر سکتے۔ زبردست زبردست۔ ناظرین گرامی، یہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔